بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بدولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی بگڑے تمام کام دیکھتی ہی دیکھتے سنور جائے گی۔ اگر تو آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں غربت و مفلسی ہے، تنگ دستی یا محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، اگر کاروبار بالکل بھی نہیں ہے یا کاروبار تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ جو معجزات ہوگی پھر آپ دیکھتی ہی رہ جائے گے۔ اور کافی لوگ تو ایسی بھی ہے جو مختلف وظیفے کر کر کے تک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، آپ بھی اس کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائے گے، اللہ پاک ایسا غیبی معجزہ فرمائے گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اب آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیب سے ہی مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے توفیق اور مدد کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں۔ بخاری اور مسلم یعنی ان دونوں نے ہی اس روایت کو کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملے گے، آج کی اس بہت خاص اور اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں روک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا مکمل پتہ نہیں ہوگا پھر اس وقت تک عمل بھی اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے جو لازمی کرنی پڑتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلی یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ اس عمل کو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا پھر نماز تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو بآسانی کر سکتے ہو۔ اگر ان میں سے کسی بھی نماز کا وقت نہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کر لیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے تو اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کے لیے، یعنی اپنا گھر پالنے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے باہر سخت محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں آئے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ کامل نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائے گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحم و شفقت ہوگی۔
عورت اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، صرف وہ نماز کے اور کسی جائے نماز کے بغیر ہی عمل کرے گی، اور اگر اس سے پہلے بھی آپ کوئی دوسرا عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح دن یا رات میں کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ سب کی قیمتی وقت کی شدید قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ توجہ فرمائیے کہ یہ وظیفے کا لازمی حصہ ہے، آپ نے بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ ابراہیمی درود پڑھے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول و آخر تین بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میری بہن بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہو تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آسانی سے آتا ہے، اور اگر کوئی بھی دوسرا نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو ہم سورہ کوثر کے نام سے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک اس صورت میں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ تم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کامل اور سچے و پکی دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور سچی تعلقات پر مکمل یقین و ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو 33 بار سینے پر دائیں جانب ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے یا جو بھی آپ کی حاجتیں ہو، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جلد ہی دور ہو جائے گے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یعنی اسی جگہ سینے پر ہاتھ بھی ہو اور اسی جگہ بیٹھی بھی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 3 بار پڑھنا ہے تو انشاءاللہ میں پوری یقینی کامل سے کہتا ہوں کہ اس کو ہر مسلمان بخوبی جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر اور خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے، اور فرمایا
جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پھلنا ہے۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی 200 مرتبہ پھلنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لے، تو جس دن آپ کو وقت ملے اور آپ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی ہر مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل غیب سے پیدا ہوگے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو، سبحان اللہ، یا رب کریم، یا اللہ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ دے کہ ہم گناہگاروں پر، سیاکاروں پر اپنے گھر کے کرم سے فضل و شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا۔ ہم بے شک جتنی بھی سیاکار ہے لیکن پھر بھی ہے تو تیرے ہی بندے نا، اور تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ گناہ جو تنہائی میں کیا، یا وہ جو محفل میں کیا، یا وہ جو نادانی میں کیا، یا انجانے میں کیا، یا سوچا تو تھا لیکن کر نہ سکے، اس کی بری نیت کا جو بھی گناہ ہے، اے اللہ اپنی شانی کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کی صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، روزگار میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے ہی عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔